بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قراءة آية الكرسي من أسباب دخول الجنة إذا قرأها بعد كل صلاة مكتوبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شیطان حتی تصبح. رواہ البخاری رحمہ اللہ. برادران اسلام، آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ ہمارا مختصر درس ہے. آیت الکرسی کے تعلق سے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ آیت الکرسی مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا جائے. ایسے ہی المعوذات، المعوذتین، سورہ فلق والناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق والناس بھی مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فتویٰ ابن باز سماحت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایسے یہ بھی بتا سماحت الشیخ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے جنت میں داخلے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے کہ آیت الکرسی، ایک مسلمان آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، یہ جنت میں اس کے لیے داخلے کا ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، جیسا کہ سماعت الشیخ کا اور فتویٰ بھی موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ مستحب بھی ہے کہ ایک مسلمان فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ. من قرأ آیت الکرسی، جس نے آیت الکرسی پڑھا ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جس نے پڑھا، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت. جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جنت میں داخلے کے لیے کوئی چیز نہیں اس کو روک سکتی سوائے موت کے. بس موت کا انتظار، موت آنے کے بعد وہ جنت میں سیدھے جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. فرض نماز کے بعد توفیق ہونی چاہیے، تسبیحات کے بعد، اذکار کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑیں. یہ جنت میں داخلے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسا کہ حدیث نقل کیا ہے طبرانی نے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث صحیح بھی ہے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے اور ہوگی جو فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھاگتے نہیں، جو بیٹھتے ہیں. مقلدین کا جو طبقہ جو ہے فرض نماز کے بعد اللہم آمین کہہ کے جھڑاک سے بھاگتا ہے، یہ توفیق ان کو ہوگی جو بیٹھتے ہیں فرض نماز کے بعد، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. مقلدین کا یہ حصہ نہیں ہے، مقلدین کا یہ حصہ نہیں ہے، نہیں بیٹھ سکتے. سلام پھیرتے ہیں اور فوری اللہم آمین یا الفاتحہ کہہ کر کے فوری جھڑک سے بھاگتے ہیں. لگتا کہ ان کے جو ہے سوئی چبھ رہی ہے، ایسا بھاگتے ہیں. یہ اتنی بڑی سی حالت ہے، ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مقلدین کا اکثر جو ہے طبقہ جو ہے جاہل ہوتا ہے. انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ دین کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور نماز کے بعد جو اذکار ہے اس کو بھی سمجھیں. نماز کے بعد جو ذکر و اذکار
کے تعلق سے محدثین نے باب باندھا ہے اس پر غور و فکر کریں اور اس عمل کریں۔ سب سے اہم جو چیز ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہمارے نبی کی جو سنت ہے کہ آپ 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور بھی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جو جنت میں داخلے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت المال کے لیے جو سامان آیا تھا گیہوں چاول وغیرہ، تو ان پر ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ اس کی نگرانی کریں، تو کوئی شیطان آیا اور لے کر کے بھاگنے لگا۔ تو یہ لمبا واقعہ جس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو شیطان ہی نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں اگر تم پڑھو گے اس کو تو تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ بتایا تھا آیت الکرسی پڑھنے کو، یعنی شیطان نے بتایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جو سوال کیا ابو ہریرہ سے تو کہ تمہارے جو قیدی جو تھا تو اس کے بارے میں کیا ہوا رات، تو انہوں نے ایسا ہی کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ تم اگر پڑھو گے تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے آیت الکرسی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے سچ کہا، اگرچہ شیطان وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا، یہ وظیفہ بتایا تھا شیطان نے۔ اور حدیث بھی موجود ہے بخاری کے اندر جس کو نقل کیا ہے محدثین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا اویت الی فراشک، جب تم بسترے پر آؤ سونے کے لیے، فقرأ آیت الکرسی، تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اور ایک بہت بڑا آپ نے ایک عمل بتایا ہے جس سے اپنے جسم کی اپنے گھر کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب تم بسترے پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، الی فراشک، بسترے پر، خواب جو آپ کی سونے اور آرام کرنے کی جگہ ہے، جب وہاں پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اور یہ آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت کہ اگر تم پڑھو گے بسترے پر تو رات بھر صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس سے؟ تمہارے قریب شیطان، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شیطان، تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ یہ شیطان ہی تو سب کچھ ہے، کرواتا ہے، جتنے جرائم رات میں ہوتے ہیں سب شیطان ہی آمادہ کرتا ہے، تو شیطان قریب نہیں آئے گا تو ایک انسان محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم، اور ہمارے نبی نے ایک بہت بڑی رہنمائی کی ہے شر سے بچنے کے لیے۔ نہ کوئی چوری ہوگی، نہ کہیں آگ لگے گی، نہ کوئی ڈاکہ زنی ہوگی، نہ اور کوئی حادثہ ہوگا، تمہارے قریب جو ہے شیطان نہیں آئے گا۔ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، فقرأ آیت الکرسی، تم آیت الکرسی پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہاری نگرانی ہوگی، یعنی اللہ حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دے گا فرشتوں کو جو تمہاری رات بھر صبح تک تمہاری نگرانی کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین عمل ہمارے نبی نے فرمایا آیت الکرسی، بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بدعتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں، بہت سی بدعتیں، قصے کہانی، جھوٹے فضائل جب گڑھے گئے تو سنتیں مردہ ہو گئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سنتوں کا پرچار کریں، صحیح احادیث کا پرچار کریں تو بدعتیں مردہ ہوں گی۔ اگر ہم نہیں پرچار کریں گے، سنتوں کو زندہ نہیں کریں گے تو یہ بدعتیں جو ہیں بدعتوں کا فروغ ہوگا، دنیا میں بدعتیں پھیلیں گی، شیاطین بدعتوں کو پھیلائیں گے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ آیت الکرسی، شیطان سے بچاؤ گا۔
فرض نماز کے بعد، خاص کر کے مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صبح اور یہ بسترے پر جب جائیں سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لیں۔ پھونکنا نہیں ہے، پانی میں پھونکنا نہیں، باندھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ فقرا آیت الکرسی، نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ مجرمین جو ہیں مقلدین باندھتے ہیں اپنے شرمگاہ پر، ناک ران پر، گردن میں، پیٹ پر، یہ ان کا مسئلہ ہے، باندھتے ہیں۔ باندھنا نہیں، باندھنا شرک ہے۔ باندھنا میں نے بار بار بتایا کہ باندھنا شرک ہے۔ ایسی اشرف علی تھانوی کی کتاب ایک تعلیمات قرآنی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر ڈیلیوری نہ ہوتی ہو تو شرمگاہ پر جو ہے چھوٹی سی آیت ہے، ایک اتنے بڑے مجرم ہیں شیاطین، اسی کو رائج کرتی ہے اور کتاب کو چھاپتے بھی ہیں۔ یہ اندھے گدھے ہیں مقلد، چھاپتے بھی ہیں اس کو۔ لکھا کہ ڈیلیوری نہ ہوتی ہو تو قرآن کی آیت کر کے شرمگاہ کے پاس لٹکا دیں تو ڈیلیوری آرام سے ہو جائے گی۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، ان مقلدین کا۔ اللہ ہدایت دے۔ یہ سب تعویذ گنڈے شرک ہیں، یہ باندھنا پڑھنا ہے۔ نبی نے فرمایا فقرا آیت الکرسی، بسترے پر آؤ تو پڑھ لیا کرو، اور جو پڑھے گا فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو شیطان قریب نہیں آئے گا، اور جنت میں وہ آدمی، ان کو جانے کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آیت الکرسی کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔